السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ بارگاہ الہی میں بندوں کے اعمال کی پیشی کے بارے میں۔ میرے دوستو، سنت مطہرہ سے یہ ثابت ہے کہ بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں روزانہ، ہفتہ واری اور سالانہ پیش کیے جاتے ہیں۔ روزانہ جو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک بار رات کے وقت اور ایک بار دن کے وقت، اور اس کا ذکر میرے دوستو صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے، جو حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر 5 کلمات کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوتا نہیں، اور سونا اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہی نہیں۔ وہ ترازو کو نیچا کرتا ہے، اسے اونچا بھی وہی کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، کہ اور رات کے عمل دن سے قبل اس کی جانب پیش کیے جاتے ہیں یا اس کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، اور دن کے عمل یا دن کے اعمال رات سے قبل اس کی جانب اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ بندوں کے اعمال کی پیشی کا ذکر کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک تو رات کے اعمال جو دن شروع ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور دن کے اعمال رات سے قبل۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ نگہبان فرشتے رات ختم ہونے کے بعد دن کے شروع میں اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں، اور دن کے اعمال دن ختم ہونے کے بعد رات کی ابتدا میں لے کر اوپر جاتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر والعصر، کہ رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں وہ جمع ہوتے ہیں، پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات بسر کی ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ علم رکھتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ حدیث میرے دوستوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دن کے آخر میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ جو شخص اس وقت اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں ہوگا، اس کی روزی اور عمل میں برکت ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ رات کے جو فرشتے ہیں وہ فجر میں دن کے فرشتوں سے ملتے ہیں، اور رات کے فرشتے بندوں کے اعمال لے کر کے اوپر جاتے ہیں، اور پھر دن کے فرشتے جو ہیں وہ عصر کی نماز میں رات کے فرشتوں سے ملتے ہیں، اور دن کے اعمال اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی اور اس کے اہتمام کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ اور اسی طرح سے سنت مطہرہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ بندوں کے اعمال پورے ہفتے میں بھی 2 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔
جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورد الاعمال فی کل جمعۃ مرتین یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ لوگوں کے اعمال، تورد اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین، کہ لوگوں کے اعمال ہر جمعہ میں یعنی ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے دن 2 بار اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہر مومن بندے کو بخش دیا جاتا ہے، صرف اسی شخص کو نہیں جس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان کوئی ناراضگی اور دشمنی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ بندوں کے اعمال ہفتے میں بھی 2 بار اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ایک تو سوموار کے دن اور دوسرا جمعرات کے دن۔ اسی طرح سے سنت مطہرہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہر سال یعنی سالانہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں یا اللہ کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، اور وہ ماہ شعبان میں، جیسا کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہیں جتنے کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، یعنی جتنا روزہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین واحب ان يرفع عملی وانا صائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں اعمال یا بندوں کے اعمال رب العالمین کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث سنن نسائی کے حوالے سے ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا۔ تو میرے دوستو، ان تمام روایات کا، ان تمام نصوص کا خلاصہ یہ ہوا کہ بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش جو کیے جاتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ روزانہ پیش کیے جانے والے اعمال، اور یہ دن میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں۔ ہفتہ وار پیش کیے جانے والے اعمال، اور یہ سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ سالانہ پیش کیے جانے والے اعمال، اور یہ صرف 1 بار شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔